آج جن صحابی کے بارے میں ہم بات کریں گے، آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں انشاءاللہ، جس کو آنسر آتا ہے I just want you to raise your hands, all right. He is the first one who called people towards Salah, the first muazzin of this ummah. Yes, alhamdulillah. Hazrat Bilal رضی اللہ عنہ، بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. ایکچولی اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے، ان کے واقعات اور ان کی لائف کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے، عموماً میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب بھی میں صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، ایک لحاظ سے ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیز ور آر فور فادرز، یہ ہمارے بڑے تھے اور انہوں نے کتنا نام کمایا ہے. یہاں تک کہ کتنے سال ہو چکے ہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ کا اپنا نام ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا نام ہو سکتا ہے، آپ کے دوستوں کا نام بلال ہو سکتا ہے. تو سبحان اللہ، اپ ٹل ناؤ وی کیپ آر نیمز آن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. بہت بڑی بات ہے. اب دیکھا جائے، اگر جو ہم نے سٹینڈرڈز مینٹین کر کے رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، ہم بڑا ان کو دیکھ کے ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنا مال آ جائے. ہم نے کچھ اور ہی سٹینڈرڈز بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ابو جہل یا امیہ بن خلف یا عتبہ بن ابی معیط، یہ سارے جو لوگ تھے، مال کے لحاظ سے کیا ان کے پاس کم مال تھا؟ نہیں، فائنینشلی اسٹرانگ تھے. اور اگر آپ ان کی فزیکل اسٹرنگتھ کی بات کریں، فزیکلی اسٹرانگ تھے. اور اگر ان کی لینیج کی بات کریں قبیلے کے لحاظ سے، اس میں بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، سب قریش سے تھے. تو اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کے نام رکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے نام رکھتے ہیں؟ یعنی رزلٹ ہمارے سامنے ہے. تو نا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کہ یہ ہمارے بڑے تھے، اور یہ دیز پیپل ور سپوز ٹو بی آر رول ماڈلز. ہم آج کہتے ہیں نا سیلیبریٹیز کون ہیں، ہو آر دا اسٹارز، کن کو فالو کیا جائے. میں آپ کو ایک اور بڑا ایک باریک پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ فالو پرٹیکولر اسٹار، وہ ایک اسٹار ہے. ہم ایک اسٹار، یعنی اسٹار کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ رینڈملی نہیں پک کیا گیا. لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ بیک ان دا ڈیز جب گوگل میپس نہیں تھا تو ستاروں سے راستہ اپنا جو ہے چیک کیا کرتے تھے کہ اچھا ہم نے جانا ہے، تو ستاروں سے راستہ معلوم کیا کرتے تھے. تو آج انہوں نے ایسی ایوی نہیں رکھ دیا سٹارز کا نام کہ تم ان کو فالو کرو گے تمہیں گائیڈنس ملے گی. دیز آر دا ریئل پیپل ٹو بی فالوڈ. لیکن ہمارے سٹارز کون ہونے چاہیے؟ دیز آر آور سٹارز، یہ ہمارے سٹارز ہونے چاہیے. اور یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری پتہ تو ہو. اور یہ ہم کوئی ایسی فینٹسائز سٹوریز کی بات نہیں کر رہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈی سیز اینڈ مارولز اور کہ جی وہ سپر مین تھا یہ وہ. دیز آر ریئل سپر ہیروز، میں آپ کو بتاؤں سیریسلی. تو اس انٹینشن کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے استقامت دے. اور میرے لیے تھوڑا سا نا یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی سیشن میں ایک صحابی کی لائف کو جتنا میکسیمم ہو سکے ہم کور کر سکیں. بٹ ایٹ ٹائمز ظاہر بات ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مجھے ان کے واقعات جو ہیں وہ مجھے پک اینڈ چوز کرنے پڑتے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کو آج ہم جتنا میکسیمم کور کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ہم انشاءاللہ جو ہے کرنے کی کوشش کریں گے. رائٹ، لیٹس بگن ود دس انٹینشن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بنائے، ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بلال رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو کسی بھی صحابی کا پتہ نہ ہونا، ان کو بلال رضی اللہ عنہ کی جو سٹرگل ہے، جو انہوں نے جو ٹارچرز ان کے اوپر کیے گئے تھے، جو اذیت ان کو دی گئی تھی، ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ آلریڈی ایک معروف شخصیت ہیں، ایک معروف صحابی ہیں ہمارے درمیان. ہمارے ہاں ایک جو آپ یہ کہہ لیں لمیٹڈ نالج ہے. ہم بلال رضی اللہ عنہ کو ایک ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہی واز بلیک. بلال حبشی کر کے جو ہے ان نام سے بھی مشہور ہیں، بلال حبشی، کیونکہ یہ حبشہ سے تھے، ماڈرن ڈے ایتھوپیا کے نام سے ہم جانتے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ بلال رضی اللہ عنہ he wasn't the only one who was black. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ اور صحابیات
they were black in complexion. ان میں سے خباب بن ارت ہیں جو کہ وہ بھی ان کا جو کمپلیکشن تھا he was very dark in complexion. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون جو شہید ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ حضرت سمیہ اینڈ شی واز آلسو بلیک. ایمن رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ شی از مائی مدر آفٹر مائی مدر, کہ انہوں نے اتنا خیال رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور زید رضی اللہ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. تو یہ سارے جو صحابہ صحابیات کے میں نے نام لی, میں نے کچھ کے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں. they were also black in complexion. بلال رضی اللہ عنہ کیوں he stands out as an exception, کیونکہ جب بھی ان کو اذیت دی جاتی تھی نا, جب بھی ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا, he always used to say احد احد, یعنی توحید کے اوپر انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے. تو ہمیں زیادہ تر اگر یاد کرنا چاہیے بلال رضی اللہ عنہ کو تو ان کی توحید کی وجہ سے, ناٹ بیکاز آف ہز کلر کہ وہ بلیک تھے. اور جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں اور احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ ہمیں ملتے ہیں, وہ فرسٹ صحابی ہیں جو ابیسینیا سے تھے, حبشہ سے, جیسے کہ میں نے کہا ماڈرن ایتھوپیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر حضرت صہیب کے بارے میں پڑھیں گے, حضرت صہیب رومی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے, انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. وہ ہی واز دا فرسٹ رومن پرسن ٹو ایکسیپٹ اسلام. اچھا وہ رومن اصل میں نہیں تھے, انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیلز میں بات کریں گے, پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو وہ پہلے صحابی تھے جو ایمان لے کے آئے, جو روم سے آئے تھے, رومن امپائر کی طرف سے. اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ, سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ, وہ آئے تھے کہاں سے آئے تھے؟ پرشیا سے آئے تھے, ٹھیک ہے, ماڈرن ڈے ایران کے نام سے ہم جانتے ہیں. اور عمار رضی اللہ عنہ, یہ سارے صحابہ جو میں نے نام آپ کے سامنے گنوائے ہیں نا, ان کو کہا جاتا ہے مستضعفین. وہ فائنینشلی بڑے اسٹرانگ تھے, ظاہری بات ہے ان کا ایسا جتنا قبیلہ نہیں تھا اسٹرانگ. اب جب ہم نے بات کی کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جس بندے کا قبیلہ اسٹرانگ ہے, تگڑا ہے, تو اس کو بڑی سپورٹ ملتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اسی وجہ سے کفار مکہ ہاتھ اس طرح نہیں ڈالتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بنو ہاشم سے ہیں. اور ریالٹی یہ ہے کہ ابو طالب نے بہت سپورٹ کیا ہے. ابو طالب ہی کی وجہ سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ہے مدد تو ہوتی ہے, ان ورلڈلی پرسپیکٹو ابو طالب نے ہر وقت بچایا ہے. اور یہ کہتے تھے کہ کوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگا کے دکھائے تو صحیح, اور پھر دیکھو وہ میں اس کا حال کیا کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے ان کو تو پروٹیکشن مل رہی تھی, اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی پروٹیکشن مل رہی تھی. لیکن اب امیجن کریں, پھر بھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو پروٹیکشن تھی قبیلے کی طرف سے, پھر بھی ان کو برا بلا کہا جاتا تھا. اور مینی اے ٹائمز ان کے ساتھ بھی فزیکل ابو جہل ہے یا کوئی اور دوسرے لوگ ہیں وہ فزیکل بھی ہوئے. ہی واز پنچڈ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یعنی کیا کچھ نہیں کیا گیا. لیکن امیجن کریں کہ اب یہ جو لوگ ہیں جو کہ سلیوز تھے, غلام تھے, ان کے اوپر تو کوئی قید نہیں تھی مکہ والوں کے لیے. اب ان کے دل میں جو آتا تھا they used to do with them. تو with this we'll start. اچھا بلال رضی اللہ عنہ, how does he come to the picture, وہ کیسے مکہ میں کیسے آئے وہ بھی ہم سنتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عام الفیل the year of the elephant, وہ کیا ہوا تھا کہ اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے تھے. اور سورہ فیل ہم پڑھتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب یعنی جو بلال رضی اللہ عنہ کی سٹوری ہے نا, وہ دو صورتوں کے درمیان گھومتی ہے. ایک سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح. وہ کیسے کہ جب یمن سے ابرہہ آیا تھا, اور آیا تھا وہ کہتا یہ تھا کہ یہ مسلمان نے, یہ جو مکہ والے ہیں یہ یہاں پہ طواف کرتے ہیں اپنے رب کو, جن کو یہ پوجتے ہیں, جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, تو میں جا کے جو ہے اس کعبہ کو میں گرا دوں گا تاکہ لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوں یمن کی طرف آئیں. یمن شوڈ بی دا ہولی پلیس ٹو بی ورشپ, کہ وہاں پہ آ کے لوگ جو ہے وہاں پہ عبادت کریں. تو آتا ہے اور پھر اپنی آرمی لے کے آتا ہے, اور آرمی کون سی لے کے آتا ہے؟ ہاتھیوں والی. اس لائک آپ یہ کہہ لیں کہ آج تو ہم نیوکلیر ویپنز کی بات کرتے ہیں نا, جس آرمی کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں تو بندہ ان سے ڈرتا ہے کہ جی وی ڈونٹ ہیو ٹو میس ود دیز پیپل. بیک دین آپ دیکھیں کئیوں کے پاس ویپنز ہوتے ہیں,
جس کے پاس ہاتھی ہیں، جس آرمی کے پاس، آپ دیکھیں اگر if an elephant is walking، یا وہ جو ہے چل رہا ہے اور وہ اگر کہیں بھاگ رہا ہے تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک ساتھ جو ہے کتنے بندوں کو جو ہے گرا دے گا، مار دے گا. تو وہ اپنی شان و شوکت سے آتا ہے. اور ہوتا کیا ہے، ابرہا یہ اصل میں ہوتا ہے حبشہ سے، وہ بھی ایتھوپین ہوتا ہے، لیکن وہ یمن کو کیپچر کر لیتا ہے اور پھر یمن کا وہ جو ہے بادشاہ بن جاتا ہے. اس آرمی میں بلال رضی اللہ عنہ کی مدر بھی ہوتی ہیں. ایسے نہیں کہ وہ اٹیک میں شامل ہوتی ہیں. شی واز دی پرنسز آف ایتھوپیا بیک دین، کہ وہ یعنی پرنسز ہوتی ہیں ایتھوپیا کی، ان کو بس ایسے ہی لے کے آ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو وہ جو ہے وہ بھی آتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آرمی آتی ہے، ہمیں سٹوری پتہ ہے کہ مکہ والے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جو اس کعبے کا رب ہے وہی اس کو پروٹیکٹ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کے ذریعے سے کعبے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اٹس اے ویری بیوٹیفل اسٹوری اٹ سیلف، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کا صرف ارادہ کیا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو کسی را مٹیریل کی، کسی ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم جیسے نکموں کو، ہم جیسے لوگوں کو ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جسٹ سیز بی اینڈ اٹ ہیپنس، دیٹس اٹ، کن فیکون. یہ ہیں ہمارے رب. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کی آرمی جو ہے ختم کر دی جاتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں ان میں سے بلال رضی اللہ عنہ کی مدر بھی ہوتی ہیں، جن کا نام ہے حمامہ. ٹھیک ہے، حمامہ وہ بھی ہوتی ہیں. تو ان کو کیپچر کر کے ان کو سلیو بنا دیا جاتا ہے. تو سلیو بنا کے ان کو پیر کر دیا جاتا ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے ود اے پرسن نیمڈ رباح. رباح اسی لیے بلال رضی اللہ عنہ کا فل نیم کیا ہے؟ بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ. تو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور جو رباح ہیں وہ ہی ہمسلف از بلیک، لیکن وہ بلیک عرب ہیں، وہ ابیسینیا سے نہیں ہیں، حبشہ سے نہیں ہیں. تو ان کی شادی ہوتی ہے تو بلال رضی اللہ عنہ وہ پیدا ہوتے ہیں. اور بلال رضی اللہ عنہ کو بلال ابن رباح جیسے میں نے آپ کو بتایا اس نام سے بھی ہم جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلال الحبشی اس کے نام سے بھی بلال رضی اللہ عنہ مشہور ہیں. بلال رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں ان دا ایئر 580. 580 میں پیدا ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سال پیدا ہوئے تھے؟ 570. ماشاءاللہ. تو کیا ایج ڈفرنس ہوئی بلال رضی اللہ عنہ میں؟ اور 10 ایئرس، اپروکسیمیٹلی 10 ایئرس کا ڈفرنس ہے. بلال رضی اللہ عنہ 10 سال چھوٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ان کی اپیرنس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہی از ایکسٹریملی ڈارک ان کلر، ایکسٹریملی اسٹرانگ، ہینڈسم، اور ایتھلیٹ ہیں. ان کی جو فزیکل اپیرنس ہے، ہی از این ایتھلیٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہی از ہیونگ ہیزل آئیز، یعنی آپ کہہ لیں کہ لائٹ براؤن آئیز ہے ان کی. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ اف یو لک ایٹ دی آئیز آف بلال، آپ پھر ان سے نگاہ ہٹا نہیں سکتے. دس از دا کائنڈ آف اٹریکشن ہی از ہیونگ. تو یہ ان کی اپیرنس ہے. اور ان کے جو سر پہ بال تھے، ہی نیور بولڈڈ. ٹھیک ہے، ان کے سر پہ گھنے بال تھے اور ان کی ساری زندگی بال ان کے ساتھ رہے ہیں. اور ان کی داڑھی بڑی ہلکی ہلکی داڑھی تھی چہرے پہ. اور جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں، جب وہ فوت ہوئے ہیں، کچھ ہی بال ہوں گے جو گرے ہوئے ہوں گے، جو سفید ہوئے ہوں گے. یعنی اوور آل اگر آپ ان کو بڑھاپے میں بھی دیکھتے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ یہ ہی از اے ینگ مین، کہ وہ جوان ہے. دس از دا کائنڈ آف اپیرنس رضی اللہ عنہ بلال، ان کی اپیرنس تھی. اور القرطبی رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، سورہ لقمان کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں سید ابن مسیب رضی اللہ عنہ وہ ایک بار نہ گزر رہے ہوتے ہیں، اسلام آ چکا ہوتا ہے اس وقت تک. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کالا شخص ہے، اس کو نا ایک بندہ برا بلا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ ابن سودا، یعنی یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیز کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے یہ ٹرم یوز کی جاتی تھی کہ اے کالی ماں کے بچے، یعنی یہ گالی کے طور پہ کہا جاتا تھا، یہ ابن سودا. ٹھیک ہے، او یو سن آف دا بلیک وومن. تو یہ جب اس کو یہ کہا گیا نا، تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے اس ینگ لڑکے کے چہرے میں نا کافی جو ہے غصہ دیکھا اور اس کو بڑا برا فیل ہوا. تو پھر میں اس لڑکے کے پاس گیا، میں نے پھر اس کو تھوڑی سی تھپکی دی، اس کو دلاسا دیا، اور اس کو میں نے یہ کہا کہ لا تحزن، اے لڑکے تم غمگین مت ہو، تم اداس مت ہو. لو انک اسود، چاہے تم کالے ہو، فإنه كان من خیر الناس ثلاثہ، ہسٹری میں دنیا میں 3 ایسے لوگ گزرے ہیں
اور وہ خیر الناس تھے، لوگوں میں سب سے اچھے تھے، اور وہ کہاں سے تھے؟ من السودان، سودان آپ کو پتہ ہے سوڈان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ماڈرن ڈے سوڈان نہیں، افریقہ کو اس وقت سوڈان کے نام سے جو ہے وہ بھی پکارا جاتا تھا۔ اور پھر ان 3 بندوں کے نام لے کے کہتے ہیں، ان میں سے ایک شخص ہیں بلال رضی اللہ عنہ، سیکنڈ لقمان رضی اللہ عنہ، جو ہم سورہ لقمان پڑھتے ہیں نا، لقمان رضی اللہ عنہ ہی ہمسیلف واز بلیک اینڈ سبحان اللہ، اب دیکھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ لقمان نازل کی ہے۔ اور تیسرے ہیں مہجا رضی اللہ عنہ، یہ مہجا کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں جو شہید ہوئے تھے بدر میں۔ تو کہتے ہیں سعید ابن مسیب کہ تم اداس مت ہو، غمگین مت ہو، تم کالے ہو تو کیا ہوا؟ یعنی جو سب سے بہترین لوگ تھے جو دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے 3 وہ کالے تھے، ان کا رنگ کالا تھا، ان میں سے بلال رضی اللہ عنہ، لقمان اور مہجا رضی اللہ عنہ۔ ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ کے نام سے جانے جاتے تھے، حالانکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یعنی اگر آپ ہسٹری کی بکس پڑھیں گے، ایز فار ایز مائی لمیٹڈ نالج از کنسرنڈ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کا جو ہے کنیت، ان کا نام ابو عبداللہ پڑ گیا تھا۔ صحابہ اکرام کیوں آج بھی ہم رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ جب ان کو حق کے بارے میں پتہ چل گیا نا، انہوں نے پھر سستی نہیں دکھائی کہ نہیں یار سمجھ میں نہیں آ رہی، کل دیکھی جائے گی۔ جیسے آج ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی ہماری عادتیں چینج نہیں ہم کر پاتے۔ صحابہ اکرام جیسے ہی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، یہ نہیں کہ کل دیکھوں گا، ڈو وی ہیو دیٹ کریج؟ نہیں۔ یا آپ انڈیویجولی بھی دیکھ لیں، فیملیز میں بھی دیکھ لیں، آپ اس کو جتنا بڑھانا چاہتے ہیں اس کو بڑھا لیں، ہمارا یہ حال ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی کال وی آر مسلمس، ہم مسلمان ہیں۔ تو this is one of the reasons we are studying these stories of صحابہ۔ تو ہوا کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ، امیجن کریں کہ ان کے جو فادر ہیں رباح، وہ بھی غلام ہیں، ان کی والدہ وہ بھی اب جو ہے شی از آلسو اے سلیو، اب ان کی زندگی کیسے گزری ہوگی؟ اب وہ خود بھی غلام ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی میں مشقت، اذیت اور ٹارچر یہی دیکھا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں آج کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہمیں وائی می یا اللہ، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، میرے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ جو ہے اس کیفیت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام عام کرتے ہیں، تو کچھ نریشنز کہتی ہیں کہ ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امیہ بن خلف جو کہ ان کا آنر ہے، ٹھیک ہے، امیہ بن خلف ان کو خریدتا ہے۔ امیہ بن خلف کبھی کبھار جب بیٹھتا تھا نا، وہ شکایت کیا کرتا تھا کہ دیکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا عجیب بات کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو امیہ جب کہتا تھا تو بلال رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، اچھا there is someone who is talking about توحید، اور جو ہے وہ اچھی باتوں کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ انہوں نے سننا تھا، یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مستضعفین تھے نا، جتنے بھی کمزور تھے اس سوسائٹی میں، ان کو یہ میسج دل پر لگتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے سوسائٹی میں جو بت پرستی ہے، اور بت پرستی بھی ٹو بی ویری آنیسٹ ان کے اپنے فائنینشیل معاملات کے لیے ہوتا تھا، کہ جیسے یعنی سال میں جو وہاں پہ حج یعنی ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو اپنے بت بڑے پسند تھے، نہیں، ان کے لیے وہ آپ سمجھ لیں کہ پیسے کمانے کے دن ہوا کرتے تھے، کہ لوگ آئیں گے، ٹریڈ ہوگی اور پیسے ہم کمائیں گے، اور قریش اس چیز کا بڑا فائدہ بھی اٹھایا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہی ایکسیپٹس اسلام، اور اسلام کے اوپر جو ہے ایسے آپ یہ کہہ لیں کہ فرم ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور امیہ بن خلف آپ کو پتہ ہے کہ قریش سے اس کا تعلق تھا، قریشی قبیلے سے، اور وہ ایلیٹ لیڈرز میں کنسیڈر کیا جاتا تھا، جیسے ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، اور ابو لہب وغیرہ، ابو سفیان۔ اور امیہ بن خلف اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ یہ جایا کرتا تھا جو خانہ کعبہ کے ساتھ جتنے بھی بت ہوا کرتے تھے ان کو پرفیوم ڈالنا اور ان کا خیال رکھنا، یہ اس کا کام ہوا کرتا تھا۔ تو اب جو ٹارچر کیے گئے بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے، امیہ بن خلف اس کو جب پتہ چل گیا کہ بلال اب یہ تو اب وہ کہا کرتے تھے صابئی، صبا، یعنی یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ صبا کا مین جو ایکچوئل مطلب ہے نا،
اٹ مینس ٹو اپوسٹیٹ, مرتد ہو جانا. آل رائٹ, جب یہ لوگ کہا کرتے تھے نا کہ تم مرتد ہو گئے ہو, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے, بت پرستی یہی تمہارا اصل دین ہے, تم نے تو دین چھوڑ دیا ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ اور اس سے پہلے جب عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اب یہ ٹرم یوز کی گئی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دین نہیں چھوڑا, میں اپنے دین پہ آیا ہوں, اب میں مرتد نہیں ہوا, میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آیا ہوں. تو امیہ بن خلف کو بڑا غصہ آتا ہے, تو وہ کرتا کیا شروع میں ان کو کئی دنوں کے لیے روم میں بند کر دیتا ہے, حضرت بلال کو, اور کھانا بھی پرووائڈ نہیں کیا جاتا, اور کہتا ہے کہ میں تمہیں تب تک چھوڑوں گا نہیں جب تک تم لات اور عزا نہیں کہو گے. You have to say لات and عزا, اور پھر میں تمہیں جانے دوں گا. اور ساتھ میں ان کے سامنے بت بھی رکھ دیتا ہے کہ ان کی عبادت کرو. اور پھر جب دیکھتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ بالکل نرم ہو ہی نہیں رہے, اپنے جو کہہ رہے ہیں احد احد, اس سے بالکل نہیں ہٹ رہے, تو پھر اس کے بعد کرتا کیا ہے, ان کو ریت میں دن دہاڑے, آپ کو پتہ ہے یعنی ان عرب ورلڈ, عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے ان ممالک میں, ان کو زمین پہ لٹا کے ہاتھوں میں اور پیروں میں چین سے باندھ کے کہ وہ خود ہل نہیں سکتے, لوگوں کو بلایا کرتا تھا. یہاں تک کہ اس نے طائف سے لوگ بلائے تھے کہ اب تم نے جو کرنا ہے اس شخص کے ساتھ, یو آر الاؤڈ ٹو ڈو اٹ, تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. تو کچھ لوگ آتے تھے, کوئی تھوک پھینک رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کوئی یہاں تک کہ ان کی باڈی میں کٹ لگا رہا ہے. دس از واٹ دے یوز ٹو ڈو. لیکن پھر بھی جتنا وہ اپنا ٹارچر زیادہ کرتے تھے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا, احد احد, اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور ہمیں نا یعنی ہسٹری بتاتی ہیں, نریشن بھی بتاتی ہیں کہ 7 ایسے لوگ تھے اظہر الاسلام, جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا. اس میں سے 2 یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور 5 جو صحابہ ہیں, صحابیات ہیں, وہ مستضعفین تھے, وہ غلام میں سے تھے. ان میں حضرت سمیہ ہیں, خباب بن ارت ہیں, اور عمار ہیں, صہیب ہیں, اور بلال رضی اللہ عنہ ہیں. تو اس کے بعد جب طائف والوں کو بلایا گیا, اور اس کے بعد ان کو جب پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ اپنے سٹینڈ سے بالکل نہیں ہٹ رہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت دیر تک ایک جو سٹیل کا آرمر ہوتا ہے وہ گرمی میں رکھا رہا, اور پھر ان کو جب فل وہ آپ یہ کہہ لیں کہ گرم ہو گیا, آپ کو پتہ ہے لوہا جلدی جو ہے گرم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ آرمر ان کو پہنایا, اور ان کو زمین پہ اسی طرح ہی جو ہے تپتی ریت پہ ان کو رکھ دیا, اور پھر ان کو جو ہے مارا گیا, ان کو لاش کیا گیا. لیکن تب بھی بلال رضی اللہ عنہ احد احد, اللہ تعالیٰ کی توحید سے بالکل نہیں ہٹے. حالانکہ آپ کو بتاتا چلوں, اسلام اجازت دیتا ہے اگر کسی شخص کے اوپر اتنا زیادہ ٹارچر کیا جائے کہ اس کے بس سے باہر بات ہو رہی ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا, اور کوئی شخص اس کو کہتا ہے کہ آپ یعنی کفری کلمات کہہ دو, اگر وہ اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیتا ہے تو اس پر کوئی اس پکڑ نہیں ہوگی اس بندے کے اوپر, کیونکہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے, دل سے نہیں کہہ رہا. لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو ہیونگ دیٹ آپشن, پھر بھی انہوں نے کہا نہیں, مرنا آج بھی ہے, کل بھی مرنا ہے, دنیا سے کیا ڈرنا ہے. تو وہ احد احد کہا کرتے تھے, اور یہاں تک کہ ان کو اتنا مارا جاتا تھا, ہمیں جو ہے نریشنز بتاتے ہیں, پھر جب ان کو گھسیٹا جاتا تھا نا پورے مکہ کی گلیوں میں, گلی میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا, یہاں تک کہ جب وہ آگے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, پیچھے خون کے نشانات, پیچھے پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے کون شخص گیا ہے, یعنی پورا آپ کو خون جو ہے نظر آئے گا. تو یہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو مار پڑی تھی مکہ میں, جس کے اوپر, جس مسلمان کے اوپر ظلم کیا گیا, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کے آثار ظلم کے اس کے چہرے پہ نظر آتے تھے, سوائے حضرت بلال کے. ہر بندہ جب اس کے اوپر زیادہ ظلم کیا گیا تو محسوس ایسے ہوتا تھا کہ واقعی کہ اب اس کی ہمت جواب دینے لگی ہے. لیکن بلال رضی اللہ عنہ, سبحان اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے لقد ہان نفسہ فی سبیل اللہ, کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل, یعنی ہان کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کر دینا, اپنے آپ کو اتنا سمیٹ لیا, اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. اور انہوں نے جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا, تکلیفیں جو وہ سہ رہے تھے,
ان کے ایکسپریشنز اپنے چہرے پر بھی نہیں لے کے آتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ جو ہے مجھے جو درد بھی فیل ہو رہی ہے. اور اس یعنی یہ کرنے سے ظاہری بات ہے امیہ بن خلف کو اور زیادہ غصہ آتا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ اب میں کیا کروں اس شخص کے ساتھ, کیونکہ یہ تو بالکل جو ہے ہار ہی نہیں مان رہا. اور اس وجہ سے ایک آیت ہے, کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے نازل ہوئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کئی لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر شخص کو نعمت دی ہوتی ہے. کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ مال خرچ کرتا ہے, کسی کے پاس مثال کے طور پہ انٹلیکٹ زیادہ ہے وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے. بلال رضی اللہ عنہ کے پاس صرف اپنے نفس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی, اور آیت ہمیں بتاتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ, بلال رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی جان کے علاوہ کوئی اور شے نہیں تھی, تو وہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ کہہ لیں کہ وقف کر دی, انہوں نے قربان کر دی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ٹارچر ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ ابو بکر آپ کو پتہ ہے کہ ہی یوز ٹو فری سلیوز اے لاٹ, غلاموں کو جو ہے بڑا آزاد کیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو جب, وہ بھی ہم انشاءاللہ بریفلی پڑھیں گے, کہ جب انہوں نے آزاد کروایا نا تو رومرز ایسے پھیل گئی کہ اتنا مہنگا خریدا ہے ابو بکر نے اس غلام کو, تو کوئی نہ کوئی چکر یہ چل رہا ہوگا. ہو سکتا ہے ابو بکر اپنی دولت کا جو ہے دکھاوا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا مال ہے. اب یہ بات لوگ تو زمین پر کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے آیات نازل کرتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. اللہ اکبر. دیکھیں جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے, which is indicating towards ابو بکر, کہ اس نے جو مال خرچ کیا, یعنی مال جو خرچ کر رہا ہے نا, کسی کی واہ واہ کرنے کے لیے نہیں مال خرچ کر رہا کہ لوگ واہ واہ کریں گے. آج کیا کرتے ہیں ہم عموماً, اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بھی بچا کے رکھے, جو ہم جو دکھاوا کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا نے تو اس چیز کو اتنا بڑھا دیا ہے, کام کچھ نہیں ہوتا اور ہم سوشل میڈیا پہ اپنی جو ہے فوٹوز ایسے اپلوڈ کرتے ہیں کہ جو بڑا نیکی کا کام ہے. نیکی کو جتنا چھپائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایسے بھی بندے ہیں کہ وہ میری خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور کسی کو خوش نہیں کرنا چاہتے, وہ میری خوشی کے لیے کرتے ہیں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. اور تم دیکھو گے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, ان قریب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا, ان کو راضی کر دے گا. تو یہ ابو بکر کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. تو ہوا کیا کہ اس دوران نا, جب ابو بکر, ظاہری بات ہے جب یہ دیکھتے تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر بڑا ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو ابو بکر آیا کرتے تھے امیہ کے پاس اور کہا کرتے تھے تم مجھے قیمت تو بتاؤ کہ کتنے میں اس غلام کو بیچو گے. تو امیہ ریجیکٹ کیا کرتا تھا, ظاہری بات ہے اس کو پیسے کی کمی تو تھی نہیں, اور وہ یہی سوچا کرتا تھا کہ I'll make an example out of him, کہ میں بلال کو ضرور توڑ کے رہوں گا, اس کی جو اسپرٹ ہے نا اس کو میں توڑ کے رہوں گا. تو ہوا کیا کہ پھر وہ ریجیکٹ ہی کرتا رہا. پھر ایٹ دی اینڈ ایک دن امیہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں ایک قصہ تمام کر کے رہوں گا, یا تو بلال میری بات مانے گا یا میں اس کو مار دوں گا, یا یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو ہوتا یہی ہے, اس دن بلال رضی اللہ عنہ کو یہ لے کے آتا ہے, بھرے بھرے مجمع میں لے کے آتا ہے, اور ان کو تپتی ریت میں ان کو جو ہے لٹا دیتا ہے, اور پھر جو اس کے بندے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ بڑا بھاری پتھر لے کے آؤ, جو کہ اتنے زیادہ لوگ اٹھاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بلال کے اوپر لا کے رکھ دو. اور جب لا کے رکھتے ہیں, بلال رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی کافی دنوں سے نہ تو کھانا ملا ہوتا ہے نہ ہی پانی ملا ہوتا ہے. ہی از آلریڈی ڈی ہائیڈریٹڈ, ہی از آلریڈی انکانشیس. تو جب یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا, اور ساتھ میں بت بھی رکھ دیتا ہے, کہتا ہے کہ کہو اللات العزیٰ, لات اور عزیٰ کہہ دو, بلال تمہاری جان بچ جائے گی.
تمہیں میں چھوڑ دوں گا. بلال رضی اللہ عنہ اس وقت میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں احد احد, اور تمام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت امیہ کہتا ہے کہ یہ بندہ, اس کو میں نہیں چینج کر سکتا, اور ابو بکر اس کے پاس ہی ہوتے ہیں, بولتے ہیں امیہ مجھے قیمت بتاؤ, یو ٹیل می دی پرائس, میں اس کو خرید لوں گا. امیہ اسی لیے بیچتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں اس بندے کو بریک نہیں کر سکتا, میں اس کو ہلا نہیں سکا. تو امیہ پھر ان کے ساتھ بارگین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 10 اقیہ میں I'll sell you this slave for 10 اقیہ. اور اقیہ بیک دین جو کرنسی یوز ہوتی تھی, درہم ہوتے تھے جو جن کو سلور کوئنز کہتے ہیں, اور دینار گولڈ کوئنز ہوتے تھے. اقیہ بہت ساری کرنسی ہے, کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہنڈرڈز آف کوئنز ایک اقیہ جو ہے اس کے برابر ہوتا تھا. 10 اقیہ کہتا ہے, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل بارگین نہیں کرتے, کہتے ہیں ڈن. سبحان اللہ. جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے, یو ڈونٹ بارگین. جب ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جب پڑھا تھا نا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑی بڑی اپرچونٹیز ملی تھی کہ وہ دنیا کما سکتے تھے, لیکن نہیں, وہ کہتے تھے نا کہ مجھے کوئی ہے جو اس سے زیادہ دے رہا ہے, اور وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے. تو ابو بکر نے بھی کہا کہ ڈن. اور اب ہوتا کیا ہے کہ جب پتھر ہٹایا جا رہا ہوتا ہے, بلال رضی اللہ عنہ کی اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ وہ صحیح طرح اٹھ بھی نہیں پاتے. جب ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ابو بکر, اور اپنے ساتھ جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں, امیہ ٹونٹ مارتا ہے, کہتا ہے لو اعطیتنی دینار, اے ابو بکر تم مجھے 1 دینار بھی دے دیتے نا, تم اسے بارگن کر کے دیکھتے تو صحیح, میں اس کو 1 دینار میں بھی بیچ دیتا. ابو بکر بھی سن رہے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ بھی سن رہے ہیں. کتنا برا لگا ہوگا بلال رضی اللہ عنہ کو. ابو بکر پلٹتے ہیں, کہتے ہیں امیہ اگر تم مجھ سے 100 اقیہ بھی مانگتے نا, میں تمہیں اسی وقت ہی دے دیتا. یو ڈونٹ نو دا ویلیو آف بلال, تمہیں نہیں پتا. اینڈ سبحان اللہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی بلال رضی اللہ عنہ کو یہ سن کے. تو دیکھیں یہ سٹیٹس ہے جو اسلام دیتا ہے. یہ اونچا ہے اور یہ نیچے ہے, یہ جو ہے کمتر ہے اور یہ بہت اونچا ہے, نہیں. اسلام میں اگر کوئی بندہ اوپر ہونا چاہتا ہے نا, دیر از اونلی 1 کرائٹیریا. سبحان اللہ, میں یہ چیلنج کرتا ہوں, ہم میں سے کوئی چیلنج یعنی چیلنج لے کے دیکھے تو صحیح. اگر کوئی بندہ واقعی اپنا سٹیٹس اوپر کرنا چاہتا ہے, وہ کیا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو. الناس تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں, ویدر مسلم اور نان مسلم. انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے, تمہاری جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا. تو کون افضل ہے اور کون کمتر ہے, اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور تمہیں ڈفرنٹ ٹرائبز میں, کاسٹ میں, ذاتوں میں تمہیں تقسیم کر دیا ہے. کیوں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, پہچان کے لیے یہ. ہاں اگر تم اوپر آنا چاہتے ہو, تم اپنا سٹیٹس اوپر کرنا چاہتے ہو, اس کا بھی کرائٹیریا ہے. ایک تمہارا کرائٹیریا اور ایک اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ کریم, سب سے زیادہ افضل شخص وہ ہے جو تقوی میں سب سے اوپر ہے. ہم میں سے کون ہے جو چیلنج لینے کے لیے تیار ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, اور جب دعوت دیتے وقت نا ولید بن مغیرہ بنو مخزوم سے یہ آتا ہے اور ابو طالب سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بھتیجا جو دعوت دے رہا ہے نا, ہم ٹھیک ہے اس کی بات سن لیں گے, لیکن ہماری ایک کنڈیشن ہے, ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے, لیکن آپ اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دو کہ اپنے ساتھ پلیز یہ جو بلال ہے, صہیب ہیں, اور یہ جو عمار ہیں, خباب بن ارت, جو سارے غلام تھے, ان کو پلیز روم سے باہر نکال دینا اس وقت. ہماری شان کے مطابق نہیں ہے کہ ہم جو ہیں سردار ہیں قریش کے اور ہم بیٹھے ہیں اور یہ بیٹھے ہوں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہماری شان کے خلاف ہیں. اب یہ بات کہتا ہی ہے, اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی دیکھیے گا
آپ نے ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹانا نہیں ہے جو رات اور دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت پتہ چلتی ہے، جب یہ نازل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر بات ہے ہر بندی کی چاہت ہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے سوسائٹی میں جتنے اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ چینج ہو جائیں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشری تقاضا یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے کے آ جائیں۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے نا کہ اللہ 2 عمر میں سے 1 عمر کو ہدایت دے دے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کے بعد امپیکٹ کیا ہوگا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھول جاتے ہیں اور پھر یہ صحابہ کرام کو بلا لیتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کو اور خباب کو، اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر مزید ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ اور یہ دیکھ کے ان صحابہ کرام کو کتنی خوشی ملتی ہوگی، سبحان اللہ، یعنی کتنا محبوب ہو جاتا ہوگا اسلام ان کے لیے۔ تو اس کے بعد جب ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں اسلام کی، عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ اب دیکھیں قریش سے ہیں، ان کا فزیکل سٹیچر کیسا ہے اور کتنے فزیکلی سٹرونگ ہیں، وہ کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو۔ اب دیکھیں جو سٹینڈرڈز ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس کو ذرا سامنے رکھیں، اور جو صحابہ اکرام نے اور جو ہمارے اسلام نے سٹینڈرڈ رکھا ہے اس کو سامنے رکھیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت بلال کو سیدنا، کہ یہ ہمارے سردار ہیں جو کہ آزاد کیے گئے ہیں، یعنی ماسٹر who is freed from our master، یعنی ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ بھی ہمارے سردار ہیں، سبحان اللہ، یہ حضرت عمر جو ہے کہا کرتے تھے۔ اب اگر ریلیشن کی بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال کا کیسا تھا، وہ یہ تھا کہ he was the most closest صحابی ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ قریب ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جو ہے گیٹ کیپنگ بھی کیا کرتے تھے ایز اے گارڈ۔ مثال کے طور پہ اگر کسی صحابی نے، کسی شخص نے ملنا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ پہلے آ کے بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے بتایا کرتا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور پھر بلال رضی اللہ عنہ خود جا کے نوک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جو ہے جرنی میں جب ان کو جانا پڑتا تھا، تب بھی حضرت بلال کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ ہی واز آلویز ود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یہ ان کا ریلیشن تھا۔ تو ہوا کیا کہ مدینہ کی بات ہے، صحابہ اکرام جب مدینہ میں آ گئے اور مسجد بھی تعمیر کر لی، تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیسے لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیں۔ اذان کا تب تک پتہ نہیں تھا کہ اذان بھی کچھ ہوتی ہے، کوئی چیز ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ عبداللہ بن زید انصاری صحابی ہیں، وہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے کل رات خواب دیکھی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور اس نے ہرے کپڑے پہنے ہیں، گرین کپڑے پہنے ہیں، اور میرے پاس آتا ہے اور وہ ایسا کوئی اس نے چیز پکڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس میں بجائیں گے تو آواز آئے گی، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے نا ایک دوسرے کو مشورہ ہی دے رہے تھے کہ کام کرتے ہیں کوئی بیل بجا لیں گے تاکہ لوگ آ جائیں مسجد کی طرف، اور کوئی کہتے تھے کہ ہم کوئی جو ہے وہ فلوٹ ٹائپ کوئی چیز ہے تاکہ جو ہے ایک آواز آئے گی، اس سے لوگ چلتے ہوئے آئیں گے مسجد میں۔ تو میں نے خواب میں اس شخص سے کہا کہ یہ مجھے دے دو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو اس شخص نے مجھے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اور پھر اس شخص نے عبداللہ بن زید کو اذان سکھلائی، اللہ اکبر جو آج ہم پڑھتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ جب خواب بتاتے ہیں نا، اسی ٹائم پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے سیم خواب میں نے بھی دیکھا ہے، یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ سچا خواب ہے، تو ہم یہی اپنے اس کو اذان جو ہے کے طور پہ ہم اس کو اور پھر اب بات یہ آئی کہ اذان دے گا کون۔ Isn't that important؟ کتنے صحابہ اکرام ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یا بلال، اذان یاد کر لو، جو انہوں نے جو خواب دیکھے نا یہ یاد کر لو، آپ اذان یاد کر کے
مدینہ کی جو مسجد نبوی ہے پلر پہ کھڑے ہو کے فرسٹ ٹائم بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں. اور اسکالرز نے یہ بھی کہا ہے ان کی یعنی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی آواز بڑی اونچی تھی اینڈ ہی ہیڈ اے ویری بیوٹیفل وائس ایز ویل, اور ان کی بڑی خوبصورت آواز تھی. اور صرف یہی وجہ نہیں تھی, ایک اور سب سے بڑی وجہ تھی حضرت بلال کی اذان دینے کی. وہ یہ وجہ تھی کہ یہ وہی شخص ہیں کہ ان کو مکہ میں جو اذیت دی جاتی تھی کس لیے دی جاتی تھی؟ کیونکہ یہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. بلال رضی اللہ عنہ سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے؟ اب یہاں سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا سٹیٹس ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اسلام میں. تو بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اذان دیتے ہیں. اور بلال رضی اللہ عنہ جب وہ اذان دیا کرتے تھے نا, اذان عموماً دینے سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے ان کے گھر میں, اور پوچھا کرتے تھے الصلاۃ یا رسول اللہ, کہ نماز کا وقت ہو گیا میں اذان دے دوں. جب آپ کو پرمیشن ملتی تھی تب آپ جا کے اذان دیا کرتے تھے. اور جب اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتے تھے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آتے تھے نماز کے لیے. سبحان اللہ, دس واز دی کائنڈ آف انوائرمنٹ بیک دین. تو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. تو ایک نریشن ہمیں ملتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کرام کے ساتھ, اس میں یعنی صحابہ کرام میں ابو ہریرہ بھی ہیں, تو جرنی میں بھی جب جایا کرتے تھے سفر میں, تب بھی حضرت بلال کو ہی اپورچونٹی ملتی تھی اذان دینے کی. ہی از دا فرسٹ مؤذن آف دس امہ, کہ پہلے مؤذن ہیں. تو جب وہ اذان دے کے جب خاموش ہو گئے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بتایا رضی اللہ عنہ کو, من قال مثل هذا یقینا, کہ جس شخص نے یہ یقین کے ساتھ کہا دخل الجنہ, سمجھو وہ جنت میں داخل ہو چکا, یہ گارنٹی دے دی. اور یہاں سے انڈیکیشن یہ بھی ملتی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ جس یقین سے اذان دیتے ہوں گے کہ یہ اللہ اکبر کہہ کے ہی آلموسٹ لاسٹ ہز لائف, تو یہ بھی ایک بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت بلال کو دی. اور بلال رضی اللہ عنہ ہی وہ صحابی ہیں کہ صبح کے وقت آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ کلوز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہاں تک کہ جب باہر یعنی سفر پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ اگر کوئی کیمپ سیٹ کرنا ہے, اس میں بھی بلال رضی اللہ عنہ پہل کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے مومنٹس بھی ہوتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خلوت پسند کرنا چاہتے تھے کہ کوئی میرے پاس نہ آئے, یعنی چاہے وہ کسی باغ میں جا رہے ہیں یا کبھی کسی کنویں کے پاس جو ہے وہ ہی از کانٹمپلیٹنگ اور کچھ سوچ رہے ہیں, تو ان کے پاس صرف حضرت بلال ہوا کرتے تھے. اب آتا ہے یعنی فلیش فارورڈ کر رہا ہوں میں, بدر کا موقع آتا ہے. سب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں. جب غزوہ بدر کا موقع آتا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ صحابہ کرام ہیں, اور سارے وہ کمزور صحابہ ان اے سینس کہ جن کو بڑا برا بھلا کہا جاتا تھا. بلال رضی اللہ عنہ ہیں, اور اس میں خباب ہیں, عمار ہیں, اور یہاں پہ امیہ بن خلف ہے, وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں, اور ابو جہل ہے. تو ان کے کیا سینٹیمنٹس ہوں گے صحابہ کرام کے؟ مکہ میں ان کو کہا جاتا تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو. کیا یہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. اب یہ پہلا موقع تھا, اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا مسلمانوں کو کہ اب جنگ کا موقع آیا ہے, اب تم نے اگر بدلہ لینا ہے, دس از دا رائٹ مومنٹ, اب جو ہے بدلہ لینے کا وقت آیا ہے. تو ہوتا یعنی ہوا کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, ان کے بڑے اچھے ٹرمز تھے امیہ کے ساتھ, یعنی بزنس ٹرمز تھے اسلام لانے کے بعد بھی. تو انہوں نے آپس میں کیا پیکٹ تھا, ان کا ایگریمنٹ یہ تھا کہ امیہ یہ کہتا تھا کہ میری جو پراپرٹی یا میرا جو مال مدینہ میں ہے نا, عبد الرحمن آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے, اور آپ کی جو پراپرٹی ادھر ہے مکہ میں, کیونکہ عبد الرحمن بن عوف ہی واز اے ویلدی مین, ان کے پاس یعنی امیر صحابی تھے, کہ میں اس کے بدلے آپ کا ادھر خیال رکھوں گا, آپ کے گھر کا, آپ کے مال کا. تو یہ ان کا آپس میں پیکٹ تھا. عبد الرحمن کے ساتھ بھی امیہ بن خلف کے اچھے جو ہے تعلقات تھے, اور سعد ابن معاذ جو انصاری صحابی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو ہوا کیا
جو ایگریمنٹ جب یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب عبد الرحمن اسلام لے آئے تو اسلام سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کا نام تھا عبد عمر ان کا نام تھا. تو اس نام سے جب امیہ نے پکارا تو عبد الرحمن بن عوف نے ان کو جواب نہیں دیا, امیہ بن خلف کو. پھر اس نے جب کہا نا عبد الہ, کیونکہ عبد الرحمن جو رحمان کا لفظ ہے نا, اس سے مکہ والے بڑا چڑھتے تھے کہ یعنی مر رحمان کون ہے, وہ اللہ کے نام سے تو واقف تھے, تو کہتے ہیں عبد الہ. تو وہ جو ہے انہوں نے ایگری کر لیا اور پھر ان کا جو ہے ایگریمنٹ طے پایا. حقیقت یہ تھی کہ امیہ بن خلف لڑائی نہیں چاہتا تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم جو ہیں اب ہتھیار اٹھا کے اب مسلمانوں کے طرف جائیں اور ہماری لڑائی ہو. تو اس کو ایکچولی ابو جہل نے بڑا موٹیویٹ کیا تھا کہ اس کو شرمندہ کیا تھا کہ تم جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے تم کیا کر رہے ہو, آؤ ہم جا کے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں. تو وہ بڑی مجبوری کے تحت وہاں پہ بدر میں آیا تھا. تو امیہ بن خلف نے لڑائی کے دوران عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی مال چاہیے نا مجھ سے لے لو اور مجھے اپنا قیدی بنا لو, کہ ظاہری بات ہے جب جنگ ختم ہو جائے گی جو تمہیں مال چاہیے ہوگا میں تمہیں مال دے دوں گا اور میں پھر واپس مکہ چلا جاؤں گا. تو عبد الرحمن کہتے ہیں ٹھیک ہے, آل رائٹ. بلال رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے, بلال رضی اللہ عنہ ان کے مائنڈ میں تو وہ ساری چیزیں تازہ ہیں ابھی بھی, اور پھر وہ کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم ما نجوت ان نجا, کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اس کے ساتھ اپنا بدلہ پورا نہ کر لوں, یا تو آج یہ رہے گا یا میں رہوں گا. تو بلال رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں تھے, اور ہونا بھی چاہیے جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا. تو صحابہ اکرام, باقی صحابہ اکرام بھی کوشش کر رہے تھے کہ جو ہے امیہ پہ اٹیک کیا جائے. عبد الرحمن بن عوف ہی از پروٹیکٹنگ امیہ ایٹ دیٹ ٹائم, وہ ان کو بچا رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن خود بتاتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام کوئی تلوار مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہوا کیا کہ اس کنڈیشن میں نا میرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا. اور پھر عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے کیا فائدہ ہوا, میں نے اپنے آپ کو زخمی بھی کروا دیا اور مجھے میرے قیدی سے کوئی رینسم بھی نہیں ملا, تو مجھے تو خسارہ ہو گیا. دس از واٹ عبد الرحمن سیڈ. لیکن بہرحال آفٹر آل بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو قتل کیا. دس از ہاؤ ہی ڈائیڈ. اور اس کے بعد ابی بن خلف کو بھی قتل کیا جاتا ہے جو امیہ بن خلف کا بھائی ہے. ابی بن خلف یہ ایک اکیلا ایک واحد شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا تھا. اس کی ہم نے ڈیٹیلز پڑھی تھی کسی دوسرے حلقہ میں پہلے. تو ہوتا کیا ہے کہ اب میں آپ کو اور فاسٹ فارورڈ لے کے جا رہا ہوں آگے. فتح مکہ کا موقع آتا ہے. امیجن کریں کہ کچھ سال پہلے مکہ میں بلال رضی اللہ عنہ کی مدر ان کی والدہ کو لے کے آیا جاتا ہے غلام بنا کے. اب کچھ سال بعد بلال رضی اللہ عنہ آتے ہیں مکہ کو فتح کرنے کا, یہ ٹائم ہوتا ہے, فتح مکہ پہ آتے ہیں, اور یہ بڑا ہسٹورک ڈے ہوتا ہے. اب جتنے بھی مکہ والے جو کفار مکہ ہے نا, وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ بلال رضی اللہ عنہ انٹر کر رہے ہیں اور باقی صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں, اور بلال رضی اللہ عنہ ہی از دی اونلی صحابی جو ان کے ساتھ اندر جاتے ہیں, اور پھر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ سبحان اللہ امیجن کریں کہ بلال رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہیں. یہ وہی زمین ہے جہاں پہ ان کو کچھ عرصہ پہلے ٹارچر کیا جاتا تھا ان بتوں کے نام پہ. اب یہی صحابی ہیں اور یہ جو ہے توحید کا بول بالا ہو رہا ہے اور وہ بتوں کو توڑ رہے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھو اور اذان دو. مدینہ میں بھی بلال رضی اللہ عنہ ہی از دا فرسٹ صحابی جنہوں نے اذان دی مدینہ میں, اور اب مکہ میں بھی بلال رضی اللہ عنہ ہی از دا فرسٹ صحابی, پہلے صحابی ہیں جو اذان دیتے ہیں. اب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں یہ معجزات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی تصور کر سکتا ہوگا یعنی مکہ والوں میں سے کہ یہ بھی سچویشن آئے گی؟ یہ صحابہ اکرام کا یقین تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا. تو بلال رضی اللہ عنہ نے
اذان دی تو اس کے بعد ہوا کیا کہ ابو سفیان جو کہ ابو جہل کے لیول کا تھا تو وہ ظاہر بات ہے اس کے بعد ایمان لے آیا اس وقت. اب یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں اور عمار اور خباب، اب آپ کو پتہ ہی مستضعفین تھے، ان کو بڑا ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا. تو یہ اپنی تلواریں لے کے آتے ہیں، جب ابو سفیان کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تلواریں ابھی تک ان بندوں تک نہیں پہنچی جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. یعنی ابو سفیان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے. تو ابو سفیان تو ابھی ایمان لے آتا ہے، لیکن ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ ان کو بڑا برا لگتا ہے، اور وہ جا کے نا ابو بکر کو کمپلین کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بندے بلال اور خباب ایسی باتیں کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے ہی از اے سافٹ مین، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب تو وہ ایمان لے کے آ گئے ہیں اور وہ جا کے بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابا بکر، اے ابو بکر، لعلک ابغضتہم، مجھے لگ رہا ہے تم نے ان صحابہ کو، بلال رضی اللہ عنہ اور خباب اور عمار کو، تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے. لئن کنت ابغضتہم، اگر تم نے ان کو ناراض کیا ہے، فقد ابغضت ربک، تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. جب بھی ابو بکر سنتے ہیں بات تو اسی وقت ہی آتے ہیں حضرت بلال کے پاس اور معافی مانگتے ہیں کہ اگر تمہیں میری بات بری لگی ہو تو آئی سیک فارگیونیس، مجھے معافی دے دو. تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹیٹس ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا. ہوتا کیا ہے کہ کافی سال گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از ان ہز لاسٹ ڈیز، اب وہ اس دنیا سے جانے لگے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اذان دیا کرتے تھے آ کے پرمیشن لیا کرتے تھے، الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، تو وہ جب دیکھا کرتے تھے نا ان کو بڑا برا لگا کرتا تھا. اور پھر جب وہ واپس اذان دیا کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ جب وہ کہا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کے نماز لیڈ کیا کرتے تھے. لیکن اب وہ نہیں ہو رہا. اور ہوتا کیا ہے، کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ حسب معمول جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اذان دینے کے لیے. لیکن اذان دینے سے پہلے جب وہ رخ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کا، ان کے گھر کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتے. اب وہ کس کو کہیں الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ اور پھر ود اے ہیوی ہارٹ، غمناک ہو کے، غمگین ہو کے، اداس ہو کے چڑھتے ہیں مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ کمپلیٹ بھی نہیں کر پاتے. ہی از چوکنگ، ان کی آواز نہیں نکل پا رہی ہوتی. اور جب وہ یہاں پہ رک جاتے ہیں نا، پورے مدینے والے رونا شروع کر دیتے ہیں. حضرت بلال بھی رونا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنی اذان کمپلیٹ نہیں کر پاتے. امیجن کریں کیا کیفیت ہوگی. اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے اذان آگے کنٹینیو نہیں کی جا رہی، وہ نیچے اتر جاتے ہیں اور ابو بکر کو کہتے ہیں یا ابا بکر، آئی کی ناٹ کنٹینیو، مجھ سے اذان نہیں دی جا رہی. تو اس کے بعد اللہ اکبر، کچھ دن گزر جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں بلال، اب وہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں. کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، میں مدینہ میں مزید رہ نہیں سکتا، کیونکہ میں مدینہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے اپنے رسول کی مسکراہٹ محسوس ہوتی ہے. میرا وہ چلنا اپنے رسول کے ساتھ، میرا وہ وقت گزارنا، میرے لیے یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے آپ جہاد پہ بھیج دیں، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا. تو ابو بکر ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بلال آپ ادھر رہو، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، آپ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اور پھر بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، ان کنت اعتقتنی للہ، اگر آپ نے اللہ کے لیے مجھے آزاد کیا تھا نا، فدعنی اذهب حیث شئت، کہ پھر آپ مجھے چھوڑ دیں، میں جہاں جانا چاہتا ہوں آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے آپ روکے مت.
ان کنتا اعتقتنی لنفسک یا امیر المومنین، اگر آپ نے مجھے آزاد کیا تھا اپنے لیے کہ میں آپ کی خدمت کروں، پھر آپ جو کہیں گے میں ویسے کروں گا۔ تو ابو بکر کہتے ہیں نہیں بلال، میں نے تو تمہیں اللہ کے لیے پرچیز کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں آزاد بھی کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں اذان دوں گا ہی نہیں، کیونکہ میں اذان نہیں دے سکتا۔ دس از دا کائنڈ آف بانڈنگ ہی ہیڈ، اللہ اکبر، کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے نبی میرے پاس ہے ہی نہیں اس وقت۔ اور جب وہ کہا کرتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب وہ کہا کرتے تھے نا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ ارحنا بہا یا بلال، کہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ اذان سے۔ نماز، اذان دل کی ٹھنڈک ہے نا بردرز۔ کبھی اذان سن کے دیکھے تو صحیح، اور اپنے سارے کام چھوڑ کے دیکھے تو صحیح کہ مؤذن کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، کیا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے، اور جو بھی تم کام کر رہے ہو نا وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ تم کامیابی کے پیچھے جا رہے ہو، حی علی الفلاح، کامیابی ادھر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہمیں یقین ہو تو پھر بات بنے نا، یقین ہو تو ہماری مسجدیں خالی نہ ہوں۔ اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس دن ہماری مسجدیں بھر گئی نا چینج نظر آئے گا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو وہ بدل لیں پورا 360 ڈگریز 180 ڈگریز، نہیں، جس دن مسجدیں بھر گئی نا آپ لوگوں سے، جس دن نوجوانوں سے مسجدیں بھر گئی، چینج آٹومیٹک آ جائے گا، اتنا سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب وہ شام کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں جہاد میں۔ اب ظاہر بات ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے جہاد پھیلتا چلا گیا، اور پھر بلال رضی اللہ عنہ نے جو ہے جہاد میں شرکت کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سال گزر جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو جب ہم نے دیکھا تھا کہ سفرونیس جو وہاں کا ہیڈ تھا اس نے انوائٹ کیا تھا کہ ہم چابی القدس کی صرف اس شخص کو ہی دیں گے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کہ نہایت سادہ انسان ہے اور ویری ڈگنیفائڈ۔ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی ایک بڑا امیزنگ واقعہ ہے۔ اب بہت سارے صحابہ ہیں، ظاہری بات ہے حضرت عمر نے بہت سارے صحابہ کو کسی کو شام میں گورنر بنایا ہوا ہے، کسی کو عراق میں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ شام کے وقت عبداللہ جب یعنی شام سے چل کر جو سارے سپہ سالار ہیں، باقی جو کمانڈرز ہیں صحابہ، وہ آتے ہیں اب القدس میں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جب خلافت وہ چلا رہے ہوتے ہیں، ہی نیور لیفٹ مدینہ انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اب اتنے سالوں کے بعد اب صحابہ اکرام وہی سبحان اللہ میموریز جمع ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ بن جراح ہیں، حضرت بلال بھی ان میں شامل ہیں، اور سامنے القدس ہے، مسجد الاقصی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں یا بلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس ہوتے نا تو وہ بہت خوش ہوتے، اور وہ آپ کو کہتے یا بلال ارحنا بہا، یا بلال اذان دے کے ہمیں خوش کرو، ہمیں سکون پہنچاؤ۔ بلال میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اذان دیں ہمارے لیے۔ اور بلال کہتے ہیں کہ میں نے تو قسم اٹھائی تھی کہ اب میں کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دے سکتا۔ بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ مان جاتے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے بلال آپ کی اذان سن کے، تو ان کو کافی پش کرتے ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ ونس اگین مسجد الاقصی ادھر بھی جو ہے اوپر کھڑے ہو کے پلر پہ اذان دیتے ہیں۔ بیفور آئی کنٹینیو لیٹس اسٹاپ اٹ اوور ہیئر۔ اب دیکھیں 3 ہی ہولی سائٹس ہیں نا مسلمانوں کی۔ مدینہ میں بھی جو مؤذن تھے پہلے وہ بلال رضی اللہ عنہ تھے، اور مکہ میں بھی حضرت بلال ہی تھے جنہوں نے اذان دی تھی، اور اب مسجد الاقصی میں فلسطین میں بلال رضی اللہ عنہ ہی از دا ون
who is giving the azan. اب وہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں, سبحان اللہ, I'm getting goose bumps. اب صحابہ اکرام, اب ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم القدس میں ہیں, وہی پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں کہ ایز اف ہم مدینہ میں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہیں. اب اللہ اکبر جب آواز آنا شروع ہوئی, صحابہ اکرام آلریڈی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ ہمارے درمیان آج رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے پاس ہوتے ان کو کتنی خوشی ہوتی. اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتے ہیں نا, صحابہ اکرام جتنے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں نا, کوئی ایسا نہیں ہوتا جو رو نہیں رہا ہوتا. اور ہمیں ہسٹری بتاتی ہے عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص کہ جو جب بندوں کے درمیان کھڑا ہو تو محسوس ایسے ہوتا تھا کہ تمام لوگ کھڑے ہیں, وہ کسی سواری پہ سوار ہیں. دس واز دی ہائٹ آف عمر رضی اللہ عنہ کہ جب وہ بولتے تھے لوگ سنتے تھے, وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں یہاں تک کہ صحابہ اکرام آ کے تسلی دیتے ہیں, عمر یا امیر المؤمنین بس کریں. اور سب صحابہ اکرام روتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, اور پھر اپنی اذان کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے سچویشن ہوتی ہے. تو اس کے بعد کچھ سال بعد نا ایک تعاون الامواس ہے جو کہ بڑی ایک آپ یہ کہنے پینڈیمک آیا تھا شام کی طرف, جس میں تقریباً 25,000 لوگ جو ہے مارے گئے تھے, فوت ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے. ان میں سے بہت سارے صحابہ بھی تھے جن میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں. تو بلال رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں جب شام میں تھے تو ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ, اب وہ بھی اس دنیا سے جانے لگے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, جب ان کو جا کے دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں, ہی از اباؤٹ ٹو لیو دا ورلڈ, تو پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یا لیتنی مت قبل ھذا واہ حزنا, کہ واہ حزنا, ہائے افسوس, ہائے میری کمبختی, کہ یا لیتنی مت قبل ھذا, کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا. میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا کہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اب وہ خود جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں. اب ان کی وائف آتی ہیں بلال رضی اللہ عنہ کی اور کہتی ہیں واہ حزنا, کہ کیا ہی غمگین دن ہے, کیا ہی غمناک دن ہے, واٹ اے ڈے آف سورو, واہ مصیبتہ, اور یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر آ پڑی ہے, میرا خاوند میرے سامنے ہے اور مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی. بلال رضی اللہ عنہ اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود روکتے ہیں اپنی بیوی کو, کہتے ہیں ایسے مت کہو, بل قولی یا فرحتا, کہ واٹ اے ڈے آف جوائے, آج تو بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ کل میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں, کل میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, صحابہ اکرام سے. یہ مت کہو کہ آج بڑا غمناک دن ہے, you know what a day of sorrow, I mean what are you talking about. یہ ہوتا ہے مسلمان. سبحان اللہ. آج ہم بھی بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے, ہم جان لٹا دیں گے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے لیے تیار ہیں؟ جسٹ a random question, a rhetoric question میں آپ سے پوچھوں, جواب نہ دیجیے گا. No, we don't have to embarrass ourselves. اگر آج ہم اس دنیا سے چلے گئے, آج اگر ہمارا آخری دن ہو, where do you see yourself? کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے کہ یہ میرا امتی ہے, واقعی اس نے حق ادا کر دیا؟ Where do we see ourselves? تو بلال رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. اور ہمیں نریشنز بتاتی ہیں کہ اس دوران جو انہوں نے القدس میں اذان دی تھی, صرف ایک دفعہ مدینے میں حضرت حسن اور حسین کی ریکویسٹ پہ انہوں نے مدینہ میں ایک دفعہ وہاں پر بھی اذان دی تھی. اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ یہاں تک جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کی سٹوری تھی, لیکن اب ہم انشاءاللہ کچھ ویرچوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں چل رہا ہوں اور میں نے محسوس کیا, میں نے فیل کیا میرے آگے بھی کچھ فٹ سٹیپس چل رہے تھے,
کچھ فٹ سٹیپس تھے، اور میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال کے فٹ سٹیپس ہیں، کہ ایز اف بلال رضی اللہ عنہ از واکنگ اہیڈ آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنی نیند سے اور بلال کو بلایا رضی اللہ عنہ کو، کہا بلال میں نے تو تمہارے فٹ سٹیپ سنے ہیں جنت میں، تم کیا عمل کرتے ہو؟ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آواز جو ہے میں نے سنی ہے؟ سبحان اللہ، عمل سنیے گا. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں وضو کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وضو سے رہوں، چاہے وہ رات ہے یا دن ہے. اور ہمیشہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز بھی پڑھ لوں، جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتے ہیں. یا رسول اللہ، اس سے زیادہ تو نہیں، میں کم از کم یہ ضرور کرتا ہوں. تو اب یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے نا عشرہ مبشرہ کی، تو اس طرح کی جو احادیث ہیں نا، بہت سارے صحابہ اور صحابیات ہیں ان کو بھی اس طرح کی احادیث میں بشارت ملی ہے جنت کی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی موقع ملے کہ جنت میں ہم حضرت بلال کی آواز سنیں، ان کی اذان جو ہے ان سے سنیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، ہمیں صحابہ اکرام کا ساتھ نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير
تعملون وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا